اگر مجھ سے پوچھے تو میرا یہ 3rd کیمپ ہے. جب بھی ہم آئے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے گئے ہیں. اس باری بھی ہم نے سیکھا. جو ویدر، جو ایٹماسفیئر تھا، گرینری اور آپ سکون، سو اٹ واز فینٹاسٹک. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم اسپینڈ کیا، کیونکہ پی ایس ایل میں اوبیسلی ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہے ہوتے ٹیمز میں. کاکول میں لگایا جانے والا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فٹنس ٹیسٹ اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس کے بارے میں ہم نے آپ کو گاہے بگاہے آگاہ رکھا ہے، اپڈیٹ دیتے رہے. آغاز میں کھلاڑی خاصے پریشان تھے، اس بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا. پھر کھلاڑیوں کی بڑی اچھی ایکٹیویٹیز تھیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کیمپ کے بارے میں کھلاڑیوں کے بیانات کیا سامنے آئے، کھلاڑیوں نے کیا کیا انکشاف کیا ہے، کیا کیا تبصرے کیے ہیں اس کیمپ کے بارے میں، اس فٹنس کیمپ کے بارے میں، جس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا پر اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور وہ تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر ڈسکس کریں گے، اور کن بنیادوں پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ بھی بتائیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھلاڑیوں نے اس کیمپ کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کی ذاتی رائے کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے جب چارج سنبھالا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا کہ کھلاڑیوں کی فٹنس وہ باہر بیٹھ کے دیکھتے ہی رہے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ فرق ہے انٹرنیشنل لیول سے. تو اس کو وہ بہتر کرنے کے لیے، اس کو انہانس کرنے کے لیے بہت کام کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے جو پہلا کام کیا کہ جو تھوڑا سا گیپ ملا پی ایس ایل کے بعد اور اگلی نیوزی لینڈ کی سیریز کے درمیان، تو اس میں انہوں نے تقریباً لگ بھگ کہہ لیں آپ کے 2 ہفتے کا کہہ لیں کیمپ لگایا کاکول میں، کاکول اکیڈمی میں. وہاں پر آرمی کے ٹرینرز کے نگرانی میں انہوں نے کام کیا ہے پلیئرز نے. وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. شروع میں جناب اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں سامنے آئی تھیں کہ کھلاڑی تھک گئے ہیں، کوئی فیل ہو گیا ہے، کوئی دوڑ مکمل نہیں کر سکا، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا رہا کہ جی وہ سوئے رہ جاتے ہیں اب کیونکہ انہیں تھکاوٹ اتنی زیادہ ہے، اور یہ فٹیگ ان کے آنے والے میچز کے اوپر بجائے اس کے کہ فٹنس کیمپ کا فائدہ ہوگا اس کے لیے منفی اثر ہوگا. لیکن جو پھر تصاویر سامنے آتی گئیں تو وہ اس میں بہتری آتی گئی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلاڑی بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اور انہوں نے اب اپنی بڑی تصاویر اور بڑی خوشگوار انداز میں اپنے پوزنگ کے ساتھ انہوں نے تصاویر بنائی، اس کو سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرتے رہے، جس سے بڑا ایک اچھا تاثر گیا تھا. اور وہ تاثر کی نفی ہوئی تھی جو پہلے آتا رہا کہ جی کھلاڑی بڑے تنگ گئے، تھک گئے نے، ستے رہتے نے، نماز سے نہیں پہنچ پاتے. بہت نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی. وہ تو کلیئر ہو گیا. اب ایک اور نیگیٹیوٹی جو پھیلائی جا رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ دنیا پتہ نہیں کتنے پہنچ گئی ہے، چانتے پہنچ گئی ہے، اسی علی ہوئی روایتی انداز دے وچ ٹریننگ کر رہے ہیں. یہ تو سائنسی انداز میں ٹریننگ ہونی چاہیے، نہ کہ جنگی بنیادوں پر ٹریننگ ہونی چاہیے. تو ان لوگوں کو اتنا ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ روایتی انداز میں ہی کی جانے والی جو ٹریننگز ہیں اس سے فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. سائنسی بنیادوں پر جس طرح کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی آ کر میدان میں ہی صرف آ کر ایکسرسائز کرتے ہیں، فٹ بال کھیل لی، رگبی کھیل لی، بازو اتنے تھلے کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی جو فٹنس میدان میں ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہے. ورلڈ کپ سے لے کے ایشیا کپ سے لے کے آسٹریلیا کے خلاف سیریز تک سب نے دیکھا کہ فٹنس کا کیا معیار تھا. روایتی انداز میں ہی کی جانے والی جو ٹریننگ ہے وہی کام آتی ہے، جو اس کو ہم فوجی سٹائل میں کہتے ہیں. چلیں بہت پیچھے نہ جائیں، 2016 کا دیکھ لیں، ڈنڈ بیٹھکاں لانی آتے پلیئروں کو ابھی بھی آپ کو یاد ہوں گی. مصباح الحق کا وہ سلوٹ پیش کرنا، تو وہ اس سے پہلے پاکستان ٹیم نے اسی جگہ پر ٹریننگ حاصل کی تھی، اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ایویں ہر گل کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اچھے کاموں کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو اب جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پلیئرز نے کیا کہہ دیا ہے. جناب پلیئرز کے بھی بڑے بڑے بیانات سامنے آ گئے، اور اس میں جناب ان میں کیا کہا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں. پاکستان کے وائٹ بال ٹیم کے کپتان ہیں جناب بابر اعظم، اور بابر اعظم عمرے کی ادائیگی کے بعد تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے. اور اس کیمپ کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ جی اس کیمپ سے فٹنس بہتر بنانے کا موقع ملا، جو کہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے وہ کام آئے گا اور فرق محسوس ہوگا. انہوں نے اپنے کہا کہ جی یہ ان کا تیسرا موقع ہے کہ انہیں اس کیمپ میں شرکت کی ہے، اور انہیں ہمیشہ جب بھی وہ اس کیمپ میں آئے ہیں یہاں پر انہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. فزیکل فٹنس کو، سپیڈ، پھرتی، اسٹرینتھ پر
یہاں پر کام ہوا ہے، اور اس لیے بھی یہ کیمپ انہوں نے اہم قرار دیا کہ جی آگے بڑے اہم ایونٹس آ رہے ہیں، اور 2017 میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح کے کیمپ میں انہوں نے شرکت کی تھی جس کا انہیں فائدہ ہوا تھا۔ تو آپ بھی سنیے کہ بابر اعظم نے اس حوالے سے مزید کیا کہا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھے تو میرا یہ 3rd کیمپ ہے، اور ہر سال جب بھی ہم آئے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کے گئے ہیں، اس باری بھی ہم نے سیکھا۔ جی آپ نے سنا بابر اعظم کا، بابر اعظم نے یہ تو بڑی مزے کی بات کی ہے جناب۔ تو جناب فاسٹ بالر نسیم شاہ جن کا ریہاب مکمل ہوا تھا گزشتہ برس، ان کی سرجری ہوئی تھی، پھر پی ایس ایل بھی کھیلے، اور یہ کیمپ ان کے لیے تو بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کیمپ سے ایک ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی ملا، فٹنس کو بہتر بنایا، اپنے خیالات شیئر کیے، اور اس کا کھیل کے اوپر فرق پڑے گا۔ جو یہاں پر ہمیں ٹریننگ رہے گی وہ زیادہ مختلف نہیں تھی، اور اس ٹریننگ کا ہمیں فائدہ یہ ہے کہ اس کا سارا فوکس جو تھا وہ اسٹیمنا پر تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسٹیمنا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ناب رمضان کا بھی ذکر کیا ہے کہ کھائے پیے بغیر اس طرح کی سخت ٹریننگ، خاص کر رننگ، آسان نہیں ہوتی، لیکن کاکول میں کیونکہ موسم اچھا تھا اس لیے انہوں نے اس موسم میں انجوائے کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہ جی ایک دوسرے کو ہم دلچسپ واقعات بھی سناتے رہے ہیں۔ محمد نواز ان کے روم میٹ تھے، ٹریننگ کے بعد اتنے تھک جاتے تھے کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو پھر ایک دوسرے کی سستی چیک کرتے تھے۔ اعظم خان جناب، اعظم خان توجہ کا مرکز ہے، جس کا بابر اعظم نے بھی ذکر کیا۔ اعظم خان کی سب سے زیادہ جو تصاویر ہیں، جو ویڈیوز ہیں، وہ ہوئی ہیں رسہ کشی ہو یا پہاڑی پہ چڑھنا ہو، پتھر اٹھانا ہو۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جی یہ کیونکہ سطح سمندر سے بلندی پر تھا، تو اس لیے یہاں پر اسٹیمنا جو ہے وہ زیادہ اچھے انداز سے بہتر ہو سکتا ہے، تو اس لیے انڈیورنس کو ان کا اضافہ ہوا ہے، اور ٹرینرز نے اس سلسلے میں ان پر کافی کام کیا ہے، اور تمام کھلاڑی خوشگوار ماحول میں ساتھ رہتے تھے۔ اور جب آپ کا ماحول اچھا ہو تو اس سے انرجی میں اضافہ ہوتا ہے، ٹیم طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایک فیملی کی طرح ہم رہے، اور اسی کا انہوں نے کہا کہ فائدہ ہوا۔ اور انہوں نے بھی پہاڑی پر چڑھنے کا ذکر کیا جی، انہوں نے اس کو خوشگوار تجربہ قرار دیا ہے۔ تو آپ بھی سنیے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ ٹیم بانڈنگ کے لیے ایسے کیمپس ہونے چاہیے، لیکن ہمارے پاس ظاہر سی بات اتنا ٹائم تھا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان چل رہا ہے اور پھر عید بالکل کارنر پہ، تو ہمارے پاس جو ٹائم اویلیبل تھا اس پہ ہم نے کوشش یہ کی کہ ورلڈ کپ سے پہلے وہ چیز یوٹیلائز کی جائے یہاں پہ۔ اسی طرح آل راؤنڈر عامر جمال ہیں، عماد وسیم ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ جی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بھی ٹریننگ ہوا کرتی تھی، وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی تھی، یہاں پر سارے پلیئرز تھے اور بڑی تعداد میں تھے، اور اس کیمپ میں جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ خاص طور پر عماد وسیم کا کہتا ہے کہ وہ تھوڑی سی اپنی فٹنس میں کمی محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہیں ریہیب اور اسٹرینتھ پر کام کرنے کی ضرورت تھی، اور یہی چیز انہوں نے اس کیمپ میں آ کر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک ٹیم ایک ہو کر نہ کھیلے اس وقت نتائج حاصل نہیں ہوتے، اس لیے ٹیم بانڈنگ جو تھی وہ بہت ضروری تھی، اور اس سے اس کے فوائد حاصل کیے جا سکیں گے۔ بہت ضروری تھا یہ کیمپ ٹیم کی بانڈنگ کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب تک ٹیم یونائٹڈ ہو کے نہ کھیلے تو ریزلٹس نہیں آتے اچھے۔ سو مجھے ایسا فیل ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ سارے لڑکوں کو ایسا فیل ہوا، کیونکہ یہاں آنا ضروری تھا، جس سے آپ لوگ سارے ہم لوگ سارے ڈفرینٹ جگہوں سے آئے تھے، اور اب ایک یونائٹڈ ہو کے کوشش کریں گے کہ آگے سیریزز اور جو ورلڈ کپ ہیں اس میں 100% دے سکے۔ جی اور اب سنتے ہیں شاداب خان کیا کہتے ہیں۔ جی شاداب خان کہتے ہیں کہ جناب تمام کھلاڑیوں کی فٹنس میں بہتری آئی ہے، جتنے زیادہ فٹ ہوں گے اتنا ٹیم کے لیے اچھا ہے۔ ورلڈ کپ سے قبل ہمارے لیے یہ کیمپ بہت اچھا تھا، کیونکہ کھلاڑیوں کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے زیادہ ہمارے پلیئرز فٹ ہوں گے اتنا زیادہ ٹیم کو فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی ورلڈ کپ آنے والا ہے اور ورلڈ کپ کا سال ہے، تو جتنے زیادہ ہمارے بیسٹ پلیئرز فٹ ہوں گے ورلڈ کپ کے لیے اتنا زیادہ ہمارے پاس چانسز ہے کہ ہم ورلڈ کپ کو جیتیں۔ تو جناب یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سرکردہ پلیئرز، جن کے بیانات آپ نے فٹنس کیمپ کے بارے میں سنے۔ آپ نے بھی ان کے ویژولز دیکھے، آپ نے بھی ان کے خیالات سنے۔ آپ بھی بتائیے گا کہ اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم کو اس کیمپ کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو رہ کے سوچیے گا۔